ان کے نام کو مٹا نہیں پائے گا، قیامت تک کوئی ان کے ذکر کو مٹا نہیں پائے گا۔ یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، یہ ہے حضور سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے سچی محبت کرنے کا ثمرہ، اور جو نبی پاک سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرتا ہے، لگاؤ رکھتا ہے، آپ کے فرامین پر عمل کرتا ہے، تو یقیناً اس کے درجات ایسے ہی بلند ہوتے ہیں، ایسی جگہ سے اللہ رب العزت کو نوازتا ہے کہ جہاں سے اس نے سوچا بھی نہیں ہوگا کہ یہاں سے ہم کو یہ مقام مل جائے گا، یہ مرتبہ حاصل ہو جائے گا۔ تو یہ مقام کس بات سے؟ جو اللہ اور اللہ کے رسول سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرامین پر عمل کرتا ہے، اطیع اللہ و اطیع الرسول کا پابند بن کے اپنی زندگی گزارتا ہے، تو یقیناً اس کے درجات کو اللہ اسی طرح سے بلند کرتا ہے۔ تمام ایسے واقعات ہیں، جب ہم تاریخ پڑھتے ہیں، ہم جب قرآن و حدیث کا مطالعہ کرتے ہیں، تو ہم کو بہت سے ایسے جامع کلمات ملتے ہیں، ایسے جامع کمالات ملتے ہیں کہ جس کو ہم پڑھنے کے بعد میں سوچتے ہیں کہ کیسے کیسے اہل اللہ تھے، کیسے کیسے اللہ والے تھے کہ جنہوں نے اپنی زندگی کے ایک ایک لمحے کو، زندگی کی تمام رانائیوں کو، زندگی کی تمام آرائشوں کو اللہ کی یاد میں ترک کر دیا، چھوڑ دیا، اور رب کے محبوب بندے بن گئے۔ ایسے بندے بنے کہ قیامت تک کوئی ان کے نام کو مٹا نہیں پائے گا، قیامت تک کوئی ان کے ذکر کو مٹا نہیں پائے گا، کیونکہ ان کے ذکر کا اللہ نے وعدہ کر لیا، فَاذْكُرُونِی أَذْكُرْکُم کر کے، کہ اللہ جو اللہ کو یاد کرنے والے ہیں، اللہ ان کا یاد کرنے والا ہے۔ ہم آج اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، ہم آج اللہ کی یاد کر رہے ہیں، کل مر جائیں گے، ہمارا یاد کرنا، ہمارا ذکر کرنا سب ختم ہو جائے گا، لیکن اللہ ہم کو ہمارا جو ذکر کرے گا تو وہ ذکر کبھی نہیں ختم ہوگا، وہ ہمیشہ زندہ رہے گا۔ یہی وجہ ہے کہ آج یہ اہل اللہ، اللہ والے آج بھی زندہ ہیں، اور قیامت تک ان کے ذکر، ان کے کام، ان کی کارکردگی زندہ رہے گی، اور ہمارے لیے اور آپ کے لیے مشعل راہ بن کر کے ہماری رہنمائی فرمائیں گی۔ ہماری سربلندی کا یہی نتیجہ، ہماری سربلندی کا یہی سب سے بڑا ثمرہ ہے کہ ہم کو ان کی زندگی مل گئی، تو ہم نے اپنی زندگی کو ان کی زندگی کے، ان کے کردار سے ملا کر اپنے کردار کو سجا لیا، سنوار لیا۔ اللہ رب العزت قرآن مقدسہ میں ارشاد فرماتا ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک تمام ادیان میں سب سے پسندیدہ دین اسلام ہے۔ اسلام ایسا مذہب ہے کہ جو حضرت سیدنا آدم صفی اللہ علیہ السلام سے لے کر آج تک چل رہا ہے، اور آج سے لے کر کے قیامت تک یہ چلتا رہے گا، یہ اسلام، یہ دین، اور اللہ کو سب سے پسندیدہ یہی دین ہے، کیونکہ اس میں اللہ کو پہچاننے کا سبق ملا ہے۔ اس میں ہم کو کس طرح سے ہم زندگی گزارے، ہماری نظام زندگی کیا ہونا چاہیے، ہم کس طرح سے جی رہے ہیں، ہم کو کس طرح سے جینا چاہیے، یہ تمام پیغامات، یہ تمام سلیقے، یہ تمام نظام اگر ہم کو کہیں ملتا ہے تو وہ ہے صرف اور صرف دین اسلام۔ اسلام ایک ایسا مذہب ہے کہ جس نے ہمیں ہر قدم پہ ہماری رہنمائی کی ہے۔ ہمارا رہنما کون ہے؟ سب سے بڑا اسلام ہے، کیونکہ ایک ایک چیز ہم کو کس طرح سے ہم کو چلنا ہے، کس طرح سے ہم کو بیٹھنا ہے۔ اللہ کے نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح سے بیٹھتے تھے جانتے ہو اللہ کے نبی کا فرمان کیا ہے؟ اللہ کے نبی کیسے بیٹھتے تھے؟ انا اجلسو کما یجلس العبد، میرے نبی فرما رہے ہیں کہ میں ایسے بیٹھتا ہوں
انا اجلسو کما یجلس العبد، میں ایسے بیٹھتا ہوں جیسے غلام بیٹھتا ہے. انا آکلو کما یاکل العبد، میرے نبی فرماتے ہیں میں ایسے کھاتا ہوں جیسے غلام کھاتا ہے. میرے نبی کی زندگی عاجزی میں گزری، انکساری میں گزری. ہمارے نبی بہت بڑے منکسر مزاج تھے. ہمارے نبی کی تمام زندگی کو دیکھو، ہر پہلو نبی پاک سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک پیغام دے رہا ہے کہ تمام فخر کو، تمام سربلندیوں کو ایک طرف رکھا اور آپ نے اپنی زندگی کو عاجزی اور انکساری میں گزار کر یہ پیغام دیا ہے کہ اللہ نے آپ کے مقام کو کتنا بلند کیا. یا صاحب الجمال و یا سید البشر یوں وجهك المنیر لقد نقل القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد خدا. بزرگ تو یہ قصہ مختصر. اللہ کے بعد جو کچھ بھی ہے نبی پاک سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے. لیکن آپ نے اپنی زندگی کو عاجزی میں، انکساری میں، غربت میں، فاقہ کشی میں، پیماندار پہننے میں گزار دی کہ ہمارا امتی جب کسی فقر و فاقہ کی منزل سے گزر رہا ہو، مفلسی ہو، غریبی ہو، تو مجھے یاد کر لو، کیونکہ میرا نبی تو اللہ نے سب کچھ عطا کیا ہو جس کو، وہ نبی اپنی زندگی غریبی کو گزار رہا. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قیامت کے دن جب ہم آپ کو تلاش کرنا چاہیں تو کہاں آپ ملیں گے؟ میرے نبی سے سوال ہوا قیامت کے دن آپ ان کو کہاں ملیں گے اگر ہم آپ کو تلاش کریں؟ تو میرے نبی نے یہ نہیں کہا کہ امیروں کی بستی میں آ جانا، پابندروں کی بستی میں آ جانا، پیسے والوں کی محفل میں آ جانا، ہم تم کو وہاں ملیں گے. میرے نبی سے جب پوچھا گیا آپ کہاں ملیں گے، ہم آپ کو کہاں تلاش کریں، تو میرے نبی نے فرمایا غریبوں کی بستی میں آ جانا، تم غریبوں کی محفل میں پہنچ جانا، جہاں غریب ملیں گے وہاں میں ملوں گا. اللہ کے نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تمام پیغامات ہم کو اسی لیے دیے ہیں کہ ہم غریبی سے غریبی میں آ جائیں تو اس سے یہ نہ سوچیں کہ یہ ہم کو ہمارے لیے بہت نوسط کام ہے. غریبی اللہ کا بہت محبوب چیز ہے. غریبی میں آپ بہت سی چیزوں سے بچے ہوئے ہیں. ابھی بھائی آپ کے اوپر زکوٰۃ فرض نہیں ہے، اور زکوٰۃ مال والے ہونے کے بعد زکوٰۃ فرض ہو گئی. ایک پیسے کی اگر زکوٰۃ نہیں نکالی تو آپ کی پکڑ ہوگی، اگر نہیں ادا کی تو کیا ہوگا جان دو، سانپ بچھو مسلط کر دیے جائیں گے. بڑے آباد سے آپ بچے ہوئے. غریبی میرے نبی کو پسند تھی، اور غریبی میں اللہ کی یاد زیادہ ہوتی ہے. ویسے اللہ تعالیٰ سے جو خوش ہوتے ہیں، جو اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں، وہ چاہے امیر ہوں یا غریب ہوں، بس اللہ کو راضی کرنے میں نبی پاک سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع میں لگ جاتے ہیں، یقیناً وہ کامیاب و کامران ہو جاتے ہیں. رب کائنات سے دعا ہے کہ پروردگار عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہم سب کو اطیع اللہ و اطیع الرسول پر چلنے والا بنائے. آمین آمین.